وما للطلقاء وأبناء الطلقاء، والتمييز بين المهاجرين الأولين، وترتيب درجاتهم، وتعريف طبقاتهم. هيهات لقد حن قطح ليس منها. بھلا آزاد کردہ اور ان کی اولاد کو مہاجرین اولین کے درمیان امتیاز قائم کرنے، ان کے درجات کا تعین کرنے اور ان کے طبقات کے پہچنوانے کا حق کیا ہے؟ یہ تو اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے. افسوس کہ جوئے کے تیروں کے ساتھ باہر کے تیر بھی آواز نکالنے لگے. وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها. ألا تربع أيها الإنسان على ضلعك، وتعرف قصور ضرعك، وتتأخر حيث أخرك القدر، فما عليك غلبة المغلوب ولا ظفر الظافر. اور مسائل میں وہ لوگ بھی فیصلہ کرنے لگے جن کے خلاف خود ہی فیصلہ ہونے والا ہے. اے شخص، تو اپنے لنگڑے پن کو دیکھ کر اپنی حد پر ٹھہرتا کیوں نہیں ہے، اور اپنی کوتاہ دستی کو سمجھتا کیوں نہیں ہے، اور جہاں قضاء و قدر نے تجھے رکھ دیا ہے وہیں پیچھے ہٹ کر جاتا کیوں نہیں ہے؟ تجھے کسی مغلوب کی شکست یا غالب کی فتح سے کیا تعلق ہے؟ وإنك لذهاب في التيه رواغ عن الغسل، ألا ترى غير مخبر لك. ولكن بنعمة الله أحدث أن قوما استشهدوا في سبيل الله تعالى من المهاجرين والأنصار ولكل فضل. تو ہمیشہ گمراہیوں میں ہاتھ پاؤں مارنے والا اور درمیانی راہ سے انحراف کرنے والا ہے. میں تجھے باخبر نہیں کر رہا ہوں بلکہ نعمت خدا کا تذکرہ کر رہا ہوں. ورنہ کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ مہاجرین و انصار کی ایک بڑی جماعت نے راہ خدا میں جانیں دی ہیں اور سب صاحبان فضل ہیں. حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداء، وخصه رسول الله صلى الله عليه وآله ب70 تكبيرة عند صلاته عليه. لیکن جب ہمارا کوئی شہید ہوا ہے تو اسے سید الشہداء کہا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز میں 70 تکبیریں کہی ہیں.